بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہے 3 دسمبر 2020۔ آج کی اہم خبریں۔ جوبائیڈن بھی ایران پر ایٹمی پابندی برقرار رکھنے کے حامی نکلے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق امریکہ کے 46ویں نو منتخب صدر ڈیموکریٹ امیدوار جوبائیڈن نے کہا ہے کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر پابندیوں کی مدت بڑھائی جائے اور میزائل پروگرام پر تحفظات دور ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مشکل تو ہوگا مگر ایران نیوکلیئر ڈیل سے متعلق سمجھوتے پر قائم رہیں گے اور اتحادیوں سے مل کر کوشش کریں گے کہ مزید معاہدے کیے جائیں۔ امریکی نو منتخب صدر جو بائیڈن نے چین کے حوالے سے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بیجنگ پر عائد 25% ٹیرف فی الحال ختم نہیں کیا جائے گا۔ ایشیا اور یورپ سے مشورہ کر کے چین پر مربوط حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے ایران کا محسن فخری کے قاتلوں کے سہولتکاروں کی شناخت کا دعویٰ۔ ایرانی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادے کے قاتلوں سے تعلق رکھنے والوں کا پتہ لگا لیا گیا ہے۔ ترجمان ایرانی حکومت علی ربائی کے مطابق ایران نے ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادے کے قاتلوں سے تعلق رکھنے والوں کی شناخت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نقل و حرکت کے ایک ایسے سلسلے کا پتہ چلایا گیا ہے لیکن جوابی کارروائی ٹھوس نتائج آنے پر کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب سے اہم یہ ہے کہ اہم معلومات محفوظ رہیں تاہم تحقیقات مکمل ہونے پر بیان جاری کیا جائے گا۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے سری لنکا سے جیل میں ہلاکت خیز تصادم کے بعد سینکڑوں قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ سری لنکا میں قیدیوں کی جانب سے پرتشدد احتجاج میں ہلاکتوں کے بعد حکومت نے سینکڑوں افراد کو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق کولمبو کے قریب واقع سخت سیکورٹی والی جیل میں کرونا وائرس کے خلاف ناکافی اقدامات پر احتجاج شروع ہوا تھا جس کے نتیجے میں 11 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ وزیر انصاف نے پارلیمان کو بتایا کہ فسادات کے بعد سے 607 قیدیوں کو رہا کیا جا چکا ہے۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے ایران کی امارات کو حملے کی براہ راست دھمکی۔ معروف اخباری ویب سائٹ مڈل ایسٹ آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے ممکنہ امریکی حملے کی صورت میں متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق ایران نے دھمکی آمیز پیغام متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے نائب سربراہ اور ولی عہد ابوظبی شیخ محمد بن زائد ال نہیان کو براہ راست دیا ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق ایران نے پیغام میں کہا ہے کہ اگر امریکہ نے امارات کی سرزمین سے ایران پر حملہ کیا تو جواب میں ایران دبئی پر حملہ کر دے گا اور ہم اسے محسن فخری زادہ کا قاتل بھی تصور کریں گے۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے سعودی عرب کے وزارت حج و عمرہ پرمٹ کا اجرا صرف اتمرنا ایپ سے کیا جا سکتا ہے۔ وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ عمرہ اور زیارت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرضی پرمٹ دلانے والوں سے ہوشیار رہا جائے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے شہریوں اور غیر ملکیوں کو متنبہ کیا ہے کہ عمرہ پرمٹ کا اجرا صرف مخصوص ایپ اتمرنا سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے کسی ادارے یا فرد کو یہ پرمٹ جاری کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ وزارت حج و عمرہ کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ مملکت میں مقیم غیر ملکی عمرہ کی ادائیگی یا مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یا مسجد حرم میں نماز کی ادائیگی کے لیے وزارت کی ایپ سے خود پرمٹ حاصل کریں۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی چوہے کی وہ نسل جو دوسرے چوہوں کو اپنا غلام بناتی ہے۔ نکٹ مول چوہے کچھ ایسی غیر معمولی صلاحیتیں رکھتے ہیں جو کسی بھی دودھ پلانے والے جانوروں میں نہیں پائی جاتی اور یہ خصوصیت انہیں سپر ہیرو بنا دیتی ہیں۔ ان خصوصیات میں کینسروں کے خلاف مزاحمت، بڑھتی عمر میں تغیر لانا، آکسیجن کے بغیر 20 منٹ تک زندہ رہنا اور حیرت انگیز طور پر شدید درد یا تکلیف کو برداشت کرنا شامل ہے۔ لیکن ان چوہوں کی فطرت سے متعلق ایک ایسا گندا راز ہے جو انہیں سپر ہیرو سے زیادہ خلنائق بنا دیتا ہے، اور یہ ہے کہ یہ چوہے ایک دوسرے کے بچوں کو اغوا کرتے ہیں اور انہیں اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔
دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔